तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे हैं। हुआ है जो निकाल सकते हैं और वो आप सब आज जो पाकिस्तान के वकला हैं। तो मैं सबसे पहले 3-4 फेजेस में बात करूंगा। पहली चीज कि जो पाकिस्तान का आज क्राइसिस है, अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, किसी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी समझता है उससे पूछ लें, इस मुल्क की तारीख में इतना बड़ा क्राइसिस नहीं आया जो आज आ चुका है। और ये क्राइसिस मैन्युफैक्चर किया गया है, ये नेचुरल क्राइसिस नहीं है। ये एक आदमी ने फैसला किया रिजीम चेंज करने का, साजिश की, और भी लोग होंगे उसके सामने, लेकिन एक आदमी के फैसले की वजह से ये गवर्नमेंट गिराई गई और ये क्राइसिस शुरू किया गया और आज उधर पहुंच गया है जिधर मैं सिर्फ आपको बताता हूं कि हम आज किधर फंसे हुए हैं। आज ये जो इक्तदार में बैठे हुए हैं ये सब फेल हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई हल नहीं रह गया कि माइशत को ठीक कैसे करना है। सब ने उम्मीद लगाई हुई है कि किसी तरह कहीं सऊदी अरेबिया से पैसे मिल जाएं, या हमें कोई चाइना पैसे दे दे, या हम सैलाब को बेचें और किसी तरह सैलाब से पैसा ले लें। सारे भागे गए क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस जिनीवा में, और कोशिश सब ने की कि किसी तरह वो हम कहें जी हम क्लाइमेट में मुतासर, आप पैसे दे दें। कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरेबिया ने स्टेटमेंट दे दी है कि अब हम वो वैसे पैसे नहीं देंगे जो हम पहले देते थे, हम कंडीशंस करके पैसे देंगे, यानी अगर आप अपने मुल्क में ये करेंगे तो पैसा आएगा। तो सारे जितने 8 महीने में दुनिया के चक्कर लगा लिए हैं, कभी इतने मैंने 3.5 साल में इतने दौरे नहीं किए जितने शहबाज शरीफ ने ये 8-9 महीने में कर लिए हैं। और बिलावल जरदारी तो कभी पाकिस्तान में मिलता ही नहीं है, वो सारा वक्त दुनिया के चक्कर लगा रहा है, कोई पैसे नहीं दे रहा। सो मैं जो आपसे आज बात करना चाहता हूं, पाकिस्तान किधर फंस गया। हम उन लोगों के हाथ में फंस गए हैं जो 30 साल से पाकिस्तान में इक्तदार में हैं, और इनके 30 सालों के इक्तदार में पहले हिंदुस्तान आगे गया पाकिस्तान से, फिर बांग्लादेश आगे निकल गया पाकिस्तान से। आप सबको पता होना चाहिए कि डॉक्टर इशरत हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि 90 की दहाई तक पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे बर्रे सगीर में सबसे आगे थे। जब से ये 2 खानदान आए हैं, इनकी दौलत में मुसलसल इजाफा होता गया। ये पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदान बन गए हैं और इनका पैसा बाहर पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता डूबता डूबता गिरता गिरता आज इधर पहुंच गया है कि हमारे पास इस मुल्क की तारीख के सबसे कम रिजर्व्स रह गए हैं। हम उधर खड़े हैं जिधर आज दुनिया प्रेडिक्ट कर रही है कि पाकिस्तान में श्रीलंका का सिचुएशन आने लगा है। हमारे आज वो हाल है, आज बिजनेस कम्युनिटी से पूछें कि आज पाकिस्तान किधर खड़ा है। इस मुल्क की तारीख में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि हम इतना नीचे जा सकते हैं। आज हमारे पास एलसीज खोलने के पैसे नहीं हैं, और खौफ यह है कि जिस तरह श्रीलंका में आखिर में तेल के लिए पैसे नहीं बचेंगे जब तक कि कोई पैसा ना दे। और पैसा किसने अब देना है? कोई बाहर से पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास कोई अब कमर्शियल बैंक पाकिस्तान को लेंड करने के लिए नहीं तैयार, क्योंकि पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट रिस्क रेशो है वो 5% था जब अप्रैल में, आज वो तकरीबन 90% पहुंच गया। यानी लोगों को अब कोई इत्मीनान नहीं कि पाकिस्तान को अगर पैसे दे वो वापस करेगा। और IMF अब पैसे तब देगा जब हम उनकी शराइत माने। उनकी शराइत अब ये है कि हर चीज अब महंगी होने लगी है। अगर हम शराइत मानते हैं तो अगर आज 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है तो उनकी शराइत मांगेंगे तो ये मजीद और महंगाई 50% और बढ़ जाएगी। हर चीज महंगी होगी क्योंकि रुपया गिरेगा, और जब रुपया गिरेगा तेल महंगा, डीजल पेट्रोल की कीमतों में, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा, और उसके अलावा जो भी हम समझते हैं कि जो
बिजनेसेस जो इंटरेस्ट रेट है वो स्क्वीज होती जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। सो इसलिए जिधर आज हम खड़े हैं, मैं अब आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक तरीका है निकलने का, और बाकी चीजें आप कई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एक तरीका है, और उसमें आप सबकी इस मुल्क को मदद है, और वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब यह है कि एक मुल्क के अंदर जो इंसाफ का निज़ाम है उसके ऊपर लोगों को इत्मीनान हो, उस मुल्क में कमजोर और ताकतवर के लिए एक ही कानून हो, इसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में, और याद रखे हमें हुक्म है अल्लाह का कि उनकी सुन्नत पे चलो, उनकी जिंदगी से सीखो। क्यों अल्लाह ने हुक्म किया था? कि उनसे बड़ा कोई कामयाब इंसान आया ही नहीं है, इस दुनिया में ना आ सकता है। और उन्होंने जो रियासत कायम की थी, ये याद रखें कि वो जो रियासत कायम की थी वो उसमें 627 में जंगे खंदक थी, जिधर मुसलमान बाल बाल उम्मा बची, और उसके 10 साल के बाद 2 सुपर पावर्स, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, उनके सामने घुटने टेक गया 10 साल के बाद। ये तारीख की फैक्ट बता रहा हूं। तो उन्होंने एक चेंज किया था, एक उन लोगों की जिनकी हैसियत नहीं थी उनको वर्ल्ड लीडर्स बना दिया था, दुनिया की इमामत की थी, और ये तारीख में है। सबसे अजीम सिविलाइजेशन बना था, हर साइंसेस में उन्होंने लीड किया था। तो उन्होंने जो सबसे पहले मदीना की रियासत में चीज कायम की थी, रूल ऑफ लॉ, इंसाफ कायम किया था, अदल और इंसाफ, कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करे तो उसको सजा मिलेगी। तुम्हारे से पहले कौमें तबाह हुई, जो तो ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा। ये है मेरे पाकिस्तान के वकीलों, ये है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। इसके साथ जुड़ी हुई है माइशत। पहले इंसाफ आता है, फिर खुशहाली आती है। पाकिस्तान यहां इसलिए नहीं गिरा कि हमारे पास वसाइल की कमी है या इंसाफ की कमी है। आपके सामने है जो हो रहा है पाकिस्तान में, कि नामवर डाकुओं को, जिनके ऊपर हमारे दौर में नहीं, पुराने केसेस थे, अरबों अरबों रुपए के केसेस थे, उनको पहले ऊपर साजिश के तहत बिठाया गया और उन्होंने अपनी सारी चोरियां माफ कर ली। मुझे बताएं, दुनिया में मुझे कोई एक, और मुझे अल्लाह ने मौका दिया क्रिकेट के जरिए 20-25 साल सारी दुनिया मैंने देखी है, बरतानिया में क्रिकेट खेला, उनका सिस्टम देखा। एक मुझे खुशहाल माशरा बता दें, जिसको हम डेवलप्ड वर्ल्ड कहते हैं, मुझे एक बता दें जिधर ताकतवर ने, किसी एमएनए ने, मिनिस्टर ने, बड़े लोगों ने चोरी की हो पब्लिक के पैसे की और उसको माफी मिली हो। एक मुझे मुल्क बता दें जिसको एनआरओ दिया हो उन्होंने। तो हम तो वो कर रहे हैं कि हमारे 1500 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि अगर ताकतवर चोरी करेगा और उसे नहीं पकड़ोगे और सिर्फ कमजोर को जुर्म में पकड़ोगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। आपके सामने अब हालात है। इन्होंने जो मुल्क, और आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान देख लें, जो सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था अपनी 17 साल के बाद, तीसरे साल 5.7% ग्रोथ रेट और चौथे साल 6% ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रही थी, हमारी ज़राअत ग्रो कर रही थी 4.5%। 17 साल के बाद टैक्स कलेक्शन मैक्सिमम थी, सर्विसेज इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी। उसको कैसे हुआ कि उसको आज आके यहां पाकिस्तान खड़ा हो गया? और ये इसकी वजह ये है कि कभी भी मुल्क में वो लोग जो एक मुल्क के इदारे तबाह करते हैं, वो आज तक कभी इदारे ठीक नहीं कर सके। जो लोगों ने माइशत 30 साल से तबाह कर रहे हैं, वो आज कैसे ठीक करना था उन्होंने? ये कौन सा ज़हन था जिसने पकड़ के इनको ऊपर बैठा दिया? तो आज अब अगला आगे का रास्ता मैं आपको बताता हूं। आगे का रास्ता भी आपके हाथ में है। ये स्ट्रगल है पाकिस्तान की रूल ऑफ लॉ, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना, किसी को एनआरओ नाम देना। जब तक लोगों को हमारे इंसाफ के निजाम के ऊपर एतमाद नहीं होगा, खुशहाली नहीं आने लगी, इससे नहीं निकलने लगे। और मैं आज आपको कहूं, क्योंकि मैं सबसे बेहतर
بیرون ملک پاکستانی کو جانتا ہوں. سب سے زیادہ انہوں نے میری مدد کرکٹ کے زمانے سے ان کو جانتا ہوں. اس کے بعد جب شوکت خان بنائے تو انہوں نے سب سے زیادہ مدد کی. نمل یونیورسٹی تو انہوں نے مدد کی. ابھی سیلاب کے لیے پیسے اکٹھے کیے تو آدھا پیسہ ادھر سے آیا, آدھا اس لیے نہیں آ سکا کیونکہ سسٹم نہیں تھا ہمارے پاس وہ پیسے ریپیٹریٹ کرنے کا, نہیں تو اس سے بھی زیادہ آنا تھا. اور آج سب سے جو ہمارے زمانے میں جو چیز, ایک تو ایکسپورٹس ہم نے بڑھائی, دوسری ریمیٹنسز. ہمارے زمانے میں ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں. جب ہم 2018 میں آئے تھے تو $19 ارب ریمیٹنسز تھی. ہم جب گئے ہیں 3.5 سال کے بعد تو $21 ارب کی ریمیٹنسز تھی اور بڑھ رہی تھی. تو یہ جو آپ کا اثاثہ, یہ یاد رکھیں, اب کوئی اس ملک کو نہیں نکالے گا اس دلدل میں سے سوائے بیرون ملک پاکستانی. یہ اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے, یہ جو بھی آپ کو کوئی کہہ رہا نا دنیا کا بہترین اکانومسٹ لے آئیں, وہ مجھے سمجھائے کہ ہمارا جو ڈالر گیپ ہے وہ کیسے پورا ہوگا. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس کے اوپر زور ہی نہیں لگایا. نون لیگ کے پچھلے 5 سال میں ایکسپورٹس بڑھی نہیں. جب یہ 99 میں گئے تھے تب بھی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. تو جب دولت ہی نہیں آ رہی, ڈالرز نہیں آ رہا, تو ملک خوشحال کیسے ہونا ہے. تو ہم نے ایکسپورٹس کو تو بڑھانا ہے لیکن وہ ٹائم لگے گا. تو جو سب سے جو چیز کر سکتے ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کی ریمیٹنسز اور انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. یہ اصل بات سمجھیں. ابھی تک وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں, انویسٹمنٹ نہیں بھیج رہے. جب ان کے پلاٹس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے, کیونکہ یہاں قبضہ گروپ پھر رہے ہیں اور رول آف لا نہیں ہے, تو وہ سرمایہ کاری کیسے کریں گے. تو آپ سب وہ کمیونٹی بیٹھی ہے جو بات سمجھتی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے آج تک کبھی برطانیہ کے اندر جتنی میری 20-25 سال زندگی گزاری, کبھی کسی قبضہ گروپ کا نام نہیں سنا. میں نے یورپ میں کبھی قبضہ گروپ نہیں سنے, امریکہ میں کمیونٹی کبھی قبضہ گروپ نہیں ہے. یہ مڈل ایسٹ میں آ جائیں, یہاں جو آپ کے ورکرز ہمارے جو وہاں کام کرتے ہیں, کبھی سعودی عربیہ میں سنا ہے قبضہ گروپ ہے, کبھی دبئی میں سنا ہے قبضہ گروپ ہے. کیوں جا کے پاکستانی یہاں فیکٹریاں نہیں لگاتے, دبئی میں چلے جاتے ہیں, سعودی عربیہ میں چلے جاتے ہیں, ملیشیا میں فیکٹریاں لگا دیتے ہیں. کیوں پاکستانی یہاں سے مر کے نکلتے ہیں باہر, کئی دفعہ فراڈلنٹ ویزے لے کے, لیکن وہاں جا کے خوشحال ہو جاتے ہیں برطانیہ میں, یورپ میں. کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں رول آف لا ہے, وہاں ان کی محنت کو پھل ملتا ہے. یہاں کیا ہے کہ سارے چور اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں. ہر پاکستان کا بڑا ڈاکو آج بڑے عہدوں پہ بیٹھ گیا اور لیگلی اپنے کیسز معاف کروا رہا ہے. یعنی قانون انہوں نے پاس کیا اسمبلی میں جس کی کوئی پریسیڈنس نہیں ہے ڈیموکریسیز میں. اس کا کوئی مثال نہیں ہے کہ بیٹھ کے انہوں نے ایک شک بائی شک نیب کے اندر چینجز کیے ہیں جسے ایک منٹ سے بچ گیا. اور چوریاں, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, یہ جو کرپشن ہمارے دور کے نہیں ہیں, یہ پرانے ہیں. یہ ان کے اپنے دور کے سارے کیسز ہیں جو انہوں نے معاف کروا لیے. اب پہلے مشرف نے معاف کیے, اب جنرل باجوہ نے ان کو پورا موقع دیا NRO2 دینے کا. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب تک ہم سب مل کے اس رول آف لا کے لیے جنگ نہیں لڑیں گے, یہ جہاد ہے. انصاف کے لیے تو سارے اللہ کے پیغمبروں نے حکم دیا تھا. جو جہاد, یہ جہاد کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جہاد کا ہر کوئی جہاد کہتا ہے. جہاد کی سب سے بڑی چیز ہے نا انصافی, ظلم کا مقابلہ کرنا جہاد ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا, اس لیے پاکستان کا نظام نہیں چل رہا. تو جب تک ہم مل کے مقابلہ نہیں کریں گے کہ یہ جو لوگ طاقتور اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں اور قانون سے اوپر اپنے آپ کو کر لیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایکس پرائم منسٹر, سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ, میں اپنی FIR نہیں رجسٹر کروا سکا. مجھے بتائیں, عام آدمی جو آتا ہے محنت کر کے اوورسیز پاکستانی اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتا ہے, اس کا طاقتور سے ٹاکرا ہو جائے تو اس کو کون بچائے گا؟ مغرب میں اس کو بچاتے ہیں. ان کا جو لا ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے کمزور کو, جس کو انصاف کہتے ہیں. حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے,
پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا مدینہ میں. حضرت ابو بکر خلیفہ بنے, ان کی پہلی سٹیٹمنٹ سن لیں کہ کمزور اور طاقتور کو میں قانون کے سامنے ایک برابر کروں گا, انصاف قائم کروں گا. حضرت عمر خلیفہ بنے, سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں انصاف قائم کروں گا. حضرت علی کی پہلی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں, انصاف قائم کروں گا. بڑی دیر کے بعد عمر بن عبدالعزیز آئے, اس کے کئی سالوں کے بعد انہوں نے سب سے پہلے انصاف قائم کیا. دیکھیں انصاف کا جو نظام ہوتا ہے, جس طرح نیلسن منڈیلا نے کہا کہ اگر آپ نے غربت کم کرنی ہے تو انصاف قائم کرو. نیلسن منڈیلا کہہ رہا ہے. یہ تو میرا سب کے لیے کہ ہمارے ملک میں وہ نظام جدھر اعظم سواتی کو, یعنی ایک سینیٹر کو ایک ٹویٹ کرنے پہ, اور سچی ٹویٹ جو ایک پولیٹیشین کا کام ہے کرنا, میرا کام ہے کہ اگر پبلک کا پیسہ چوری ہو رہا ہو تو میرا کام ہے اس کے اوپر آواز بلند کرنا. تو وہ NRO2 کہتا ہے کہ جنرل باجوہ نے دیا ہے, اس کے اوپر اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے تشدد کیا گیا. صبح کے 3 بجے ان کے سامنے ننگا کر کے باہر میں لے جا کے اس کو مارا گیا, ظلم کیا گیا اس کے اوپر. اس کے بعد پھر اس کے اوپر 30 کیسز کیے گئے. میں اپنا کیس FIR نہیں رجسٹر کروا سکا, لیکن اس کے اوپر سارے پاکستان میں, کوئٹہ میں, سندھ میں, کوئٹہ کی سردی کے اندر ایک کمبل کے ساتھ اس کو رکھ دیا. یعنی ایک 75 سال کے آدمی سے ایک ٹویٹ کے اوپر یہ ہوا ہے. اس کا مطلب کہ وہ اتنا بڑا فرعون تھا کہ اس ملک میں وہ اتنا قانون سے اوپر تھا کہ آپ اس کی تنقید نہیں کر سکے. ساری مغرب میں پاکستان کی بدنامی ہوئی, سارے اخباروں کے اندر آیا کہ پاکستان کے سینٹ کو اس طرح کیا گیا, کسٹوڈیل ٹارچر کی گئی. اس سے پہلے شہباز گل, پھر یہ جو ارشد شریف سے ہوا. تو یہ تو ہماری لیگل کمیونٹی کی سب سے پہلے ذمہ داری تھی کہ ہم اس کے اوپر سٹینڈ لیں. اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اب پاکستان جدھر آ کے کھڑا ہو گیا ہے, اللہ نے ہمیں چیلنج کر دیا, یا تباہ ہو یا اپنی اصلاحات کرو, یا اس ملک میں انصاف کا نظام لے کے آؤ, رول آف لا, نہیں تو بربادی ہے تمہاری. کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی شہباز شریف کی ویڈیو ذرا دیکھیں, سارے ہندوستان کے چینلز پہ چلی ہے کہ جی ہندوستان سے تو جی بڑا, ہمارے سے بڑی 3 ہم نے جنگیں لڑی اور ہمیں مار پڑ گئی, ہمیں تو دوستی کرنی چاہیے, ہمیں تو جناب ہم نے تو اپنا سبق سیکھ لیا ہے. یعنی یہ اس ملک ہم گر گئے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم ہندوستان, جس نے کشمیر کے اوپر ظلم کیا ہے, جس نے کشمیریوں کا جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے رائٹ دیا تھا, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, وہ نہیں دیا, اور پھر اسٹیٹہڈ ان کی لے لی ہے, اور ہمیں ہی وہ جا کے کہہ رہا ہے کہ جی ہندوستان سے ہمیں تو بڑی دوستی کرنی چاہیے. کوئی فکر نہیں کہ کشمیریوں کی قربانیاں, کوئی فکر نہیں نظریہ پاکستان کے کسی مقصد کے لیے ملک بنا تھا. یہ آج حالت آ گئی ہے کیونکہ ہر جگہ پیسے مانگتے پھر رہے ہیں. اپنا پیسہ ان ساروں نے باہر رکھا ہوا ہے اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں پیسہ بھیجو. میں آج آخر میں اپنی لیگل کمیونٹی کو یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ ہے جہاد. میں اس کو پولیٹکس نہیں سمجھتا, یہ انصاف کی جہاد ہے جو میں 26 سال پہلے لے کے نکلا تھا. انصاف کی تحریک میں تب بھی, کیونکہ میں مغرب دیکھ چکا تھا, مجھے تو پتہ چل گیا تھا کہ امیر اور غریب ملکوں میں فرق ہی ایک ہے, کہ امیر ملکوں میں انصاف ہے, غریب ملکوں کے اندر انصاف نہیں ہے. فرق ہی ایک ہے, وسائل کی وجہ سے نہیں ہوتے. تو میں تب سے یہ پوری کیمپین کر رہا ہوں. آزاد عدلیہ کی میں نے پوری شرکت کی, جیل میں مجھے ڈالا اس پہ. اب پھر نکلا ہوا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب ایک ایجنسیز کے آدمی کا نام آ گیا تو میں FIR ہی نہیں کاٹ سکتا. مجھے پتہ ہے انہوں نے کیا ہے, میں پہلے سے بتا رہا تھا کہ پلان بنا ہوا ہے. میں نے اس کے اوپر پورا, مجھے یہ سارا جب پلان انہوں نے ویڈیو بنائی اور یہ جو کیمپین کی, اسٹیٹ ٹی وی کے اوپر اشتہار چلائے کہ عمران خان نے توہین رسالت کیے اور توہین مذہب کیے, اور پورا پروپیگنڈا کر کے میں نے تب کہا کہ یہ دینی انتہا پسند کے ذریعے میرے اوپر واردات کریں گے. میں نے 2 مہینے 1.5 مہینے پہلے جلسے میں کہہ دیا تھا یہ پلان ان کا یہ ہے. مجھے پتا تھا اس کے پیچھے کون ہے, 3 نام میں نے لیے, میں ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے, ہر چیز انہوں نے کیا. اس کے بعد پہلے جو انہوں نے پولیس والوں کو کنٹرول کیا,
جس طرح پولیس والے جس نے ویڈیو بنائی وہ جے آئی ٹی کے سامنے اسے انکار کر دیا آنے سے. سی ٹی ڈی والوں نے جنہوں نے دوسری ویڈیو بنائی ان سے پوچھا, انہوں نے انکار کر دیا آنے کو. کون ان کو حکم کر رہا تھا؟ ہماری گورنمنٹ ہے پنجاب میں, لیکن اپنی پولیس ہماری بات نہیں سن رہی, کیونکہ ہمارے سے بھی طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں جو فیصلے کرتے ہیں ملک کے بند کمروں میں, جو اتنے طاقتور ہیں کہ پولیس گورنمنٹ کی نہیں سن رہی ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ کی, وہ سن رہی ہے اوپر سے طاقتور جو چاہتے نہیں ہیں انصاف ہو, جو روک رہے ہیں انصاف کو. پولیس بھی نہیں آ رہی. اور پھر جو 4 سی ٹی ڈی کے جو ہماری جے آئی ٹی کے ممبرز تھے, چاروں نے جا کے کوئی اور بیان دے دیا جا کے عدالت میں, جب ان کی سٹیٹمنٹس ہیں, اور عدالت کہہ دیتی ہیں جی ایک ہی شوٹر تھا. انہوں میں سے جو ایک جا کے بیان دیتا ہے کہ ایک ہی شوٹر ہے, اس کی اپنی ایویڈنس ہے کہ اس نے چھت پہ جا کے دوسرے شوٹر کی گولیاں ریکور کی ہیں. تو یہ کون ہے جو روک رہا ہے انصاف کو؟ اور میں پھر سے کرتا ہوں کہ چھوڑے عمران خان ہے, پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر اور سب سے بڑی پارٹی کے جس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, میں نہیں انصاف مجھے میرے اور جو جے آئی ٹی بن رہی ہے اس کو سیبوٹاج کیا جا رہا ہے. اور اگر مجھے کسی تھوڑا سا بھی شک تھا نا کہ یہ 3 بڑی بڑی طاقتور شخصیت جنہوں نے کیا ہے, یہ سارا شک میرا دور ہو گیا ہے. جس طرح یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح انصاف نہ ملے, تو اگر مجھے انصاف نہیں مل سکتا تو سوچیں کہ عام آدمی کا کیا حال ہوگا, اور اوورسیز پاکستانی وہ کیوں پاکستان میں آ کے پیسہ لگائے گا جب اس کو اعتماد ہی نہیں ہے پاکستان کے جسٹس سسٹم میں. تو اس لیے میرا پھر سے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں چیلنج کر دیا ہے پاکستانی قوم کو, اگر آپ نے بچنا ہے تو اس ملک میں انصاف کا نظام لے کے آؤ, نہیں تو حضرت علی کا قول کہ کفر کا نظام چل جائے گا, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ نظام نہیں چل سکتا. اب آگے کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سیلابوں کو بیچتے رہے ہیں پیسے لینے کے لیے. اس سے پہلے ہم جی دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہمیں پیسے دو. ہم جی بنیاد پرستی کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں پیسے دو. بیکاریوں کی طرح ہم پیسے مانگتے رہے ہیں, اپنی عزت کھو بیٹھے ہیں. اور آج یہ ٹائم آیا ہے جو ہندوستان کے ٹی وی پہ دیکھیں, جو شہباز شریف کا مذاق اڑ رہا ہے کہ شہباز شریف انہیں کہہ رہے ہیں ہم تو دوستی کرنا چاہتے ہیں, جس میں ساری ہماری غلطیاں ہیں کہ یہ دہشت گردی ہماری وجہ سے, جو ہندوستان کا موقف ہے. اور ہندوستان آگے سے کیا کہہ رہا ہے, پہلے آپ دہشت گردی ختم کرو پھر بات کریں گے. اس سے زیادہ ذلت میں نے نہیں اپنی تاریخ میں دیکھی کہ ہمارے ملک کی ہو. اور یہ آگے اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ اصلاح کیا تو مجھے خوف ہے کہ آگے مزید ہمارے ملک کے وہ امتحان آنے والے ہیں جو برداشت نہیں کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان وکلا سے ویڈیو لنک پر خطاب کر رہے تھے.